بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج جمعہ کا دن اور عصر کے بعد کا وقت، اور اس لحاظ سے دیکھیں تو قبولیت دعا کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ امید کا وقت ہے۔ جتنا زیادہ مغرب سے وقت قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کا ہم کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، یا بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر انسان کو، اور شاید اس سے بڑھ کر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مخلوق کو، اللہ تعالیٰ نے، یعنی خاص طور پہ وہ مخلوق جن میں جان ہے، جو آگے بڑھنے اور ہمت کر کے آگے بڑھنے کوشش کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں، چاہے جانور ہوں، چاہے حشرات اور کیڑے مکوڑے ہوں، تمام کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی طاقتیں دی ہیں، اور یہ دو طاقتیں ایسی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے بڑا سے بڑا کام کر لیتا ہے، اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو تاریخی لحاظ سے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جن کے پیچھے ہم دیکھیں گے دو چیزیں تھیں۔ ابھی بھی دنیا میں جو مختلف بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں اس میں بھی ہم کسی حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دخل، لیکن تاریخی لحاظ سے بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اس سے پہلے کے حالات دیکھیں، اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو دیکھیں، یہ دو بڑی طاقتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں۔ ایک ہے کوشش، ایک ہے دعا۔ کوشش اور دعا۔ کبھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا مجھ سے، بس ٹھیک ہے، ہمارے ذمہ دو کام ہیں، پریشان ہونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ انسان ذہن پر بوجھ لے لیتا ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ کرنا مجھ سے نہیں ہو رہا، وہ اپنے آپ کو تھکانے والی بات ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اگر ہم یہ سبق یاد رکھ لیں، ظاہر مشکل موقع پر انسان اس کو بھول جاتا ہے، یہ سبق ہم یاد رکھ لیں کہ پریشان ہونا یہ خواہ اپنے آپ کو مزید تکلیف میں ڈالنا ہے، اور اپنی جو پریشانی ہے اس میں اضافہ کرنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ دو کام کرنے ہیں۔ اپنی حد تک انسان جو کوشش کر سکتا ہے وہ کوشش کر لے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے۔ دعا میں جتنا دل لگا کر لے گا، وہ دعا بھی ایک بڑی طاقت ہے، کوشش بھی ایک طاقت ہے۔ صرف دعا ظاہری اسباب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، صرف دعا سے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن اور بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہو وہ یہ کہ کوشش بھی انسان کرے اور دعا بھی مانگے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے۔ ولادت کا وقت قریب ہے، جو کچھ بھی ہوا من جانب اللہ ہوا تھا، اور اپنی قوم سے دور چلی گئیں جہاں ان کو مدد کی بھی ضرورت ہے، اور آخری وقت جب بچہ پیدا ہونے کا قریب کا وقت ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے، کیسی پریشانی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس وقت میری کس طرح مدد ہوگی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بچہ پیدا ہو گیا، اس تکلیف سے گزر گئیں، اب اس کے بعد مزید آگے کی جو تکالیف ہیں، اور قوم کی طرف سے یہ پریشانی ہے کہ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گی۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن کھانے پینے کا نظم کیسے ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ کھجور کا درخت ہے، اس پر کھجوریں اگانا وہ بھی اللہ کا کام، وہ بھی ہو گیا، حالانکہ اس پر کھجوریں نہیں تھی، کھجوریں آ گئی، پانی نہیں تھا، نہر میں پانی جاری ہو گیا، لیکن اب کھجوریں ہاتھ میں نہیں آ جائیں گی۔ کھجور کے درخت کے تنے کو ہلا دو، اوپر تک جانا مشکل ہے اس حالت میں عورت کے لیے، اچھا اتنا کر لو کہ درخت کے تنے کو ہلا دو۔ درخت کے تنے کو ہلائے، طاقت سے طاقتور انسان بھی ہلائے گا، کھجوریں نہیں گریں گی، لیکن اس وقت ان کے اختیار میں اتنا ہی تھا، اتنی ہی کوشش ہو سکتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے اتنا کر لو، کھجوریں گرنے لگ جائیں گی۔ کیا سکھایا؟ ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ ہماری اس کوشش سے نتیجہ کیا نکلے گا اور کوئی فائدہ ہونے والا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اپنی حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو ہم کر لیں، باقی پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اور نتیجہ ہوا کہ کھجوریں گری۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا کہ ایک عورت ہے، کمزور ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن کوشش اور اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ دو چیزیں ساتھ ہیں۔ کوشش بہرحال ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں ہم دیکھیں سب سے اونچا مقام جو کسی کو مل سکتا ہے وہ نبوت کا مقام ہے۔ پھر نبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام، پھر نبی اور انبیاء میں رسول آئے اور ان کے الگ الگ مقامات، لیکن سب سے اونچا مقام جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ نبوت کا مقام ہے۔ نبوت سے نیچے جو مقام ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 درجات بیان فرمائے ہیں نیک لوگوں کے۔ تو سب سے اونچا مقام اگر کسی کو مل سکتا ہے تو وہ تو انبیاء کا مقام ہے، اور وہ تو من جانب اللہ ہی کسی کو دیا جائے تو دیا جائے، وہ انسان کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ سورہ والضحیٰ، سورہ علم نشرح میں نبی کے مقام کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے والی سورت سورہ واللیل، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے اس میں، جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام آزاد کیے تھے، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے جمہور مفسرین کے لحاظ سے۔ اس صورت میں اگر ہم دیکھیں بنیادی سبق جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ سعی، کوشش، چونکہ صدیقیت والے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوشش کر کے انسان کوشش کرتے 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 صدیقیت والے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام انسان کی کوشش کا اس میں دخل ہے۔ ابھی بھی صدیقیت والے مقام تک لوگ پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام تک نہیں، لیکن صدیقیت والا مقام تو ہے۔ ولایت کے مقام میں سب سے اونچا مقام صدیقیت والا مقام کہلاتا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے وہی کہ جس کو قرآن نے بیان کیا، ان سعیکم لشتیٰ، کہ کوششیں مختلف ہیں، انسان کوشش کرے، کوشش کے نتیجے میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمیں قرآن کے حدیث کے دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ کوشش کے ساتھ دعا بھی کوشش ہی کا حصہ ہے، تو اس لیے ہر جگہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو نہیں بیان کیا جاتا، لیکن کوشش اور دعا یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو ایک عام ہمارے زندگی کے مختلف جو مراحل ہوتے ہیں، مختلف چیزیں، کبھی انسان عمل کرنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے، نہیں ہوتا، کوئی عمل کرنا چاہ رہا ہے، نہیں ہو رہا، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے۔ ہمیں 2 چیزوں کی یہ سبق ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں، ہم کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، جہاں گرنے لگے دعا مانگ لی، کوشش کر لی، دعا مانگ لی، اور بس اسی طریقے سے اپنی زندگی کا یہ ہمارے مراحل گزرتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری، ان سے میں نے ایک بات کہی تھی، رمضان ہی کا مہینہ تھا، میں نے کہا کہ بس ہوتا نہیں، کچھ زیادہ ہوتا نہیں مجھ سے، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو لگے رہو، اس فکر میں نہ پڑو کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس لگے رہو کام میں۔ اگر انسان اپنے اوقات کو استعمال کرتا رہے تو بس ٹھیک ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا وقت استعمال کر لیا، ضائع کرنے سے بچا دے انسان، فضول کام نہ کرے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ انسان کام میں لگا ہوا ہے۔ فضولیات میں لگ گیا تو پھر الگ بات ہے، اگر فضولیات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کا مطلب ہے انسان کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوشش جاری ہے، اور جس راستے پہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہاں کوئی زیادہ کرتا ہے، کوئی زیادہ محنت کر لیتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کسی میں ہمت زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، بہرحال وہ ہر ایک کی اپنی صلاحیت ہے، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہے، کسی کو کم پر اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے وہ درجات دیے کہ بعد والوں کے لیے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، سونا احد پہاڑ کے برابر، تو صحابہ رضی اللہ عنہم جو اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں کھانے کی تھوڑی سی مقدار خرچ کیا کرتے تھے، وہ بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اخلاص جب ہے اور دل میں جب توجہ الی اللہ ہے تو پھر وہ تھوڑی سی کوشش بھی کبھی کبھی بہت زیادہ کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اخلاص سے نیت، اخلاص سے نیت، وہ دل میں دھیان، توجہ الی اللہ، یہ ہم جو بار بار پڑھتے ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت جس سے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہو جائے، یہ اسی لیے ہے کہ اس کے بعد انسان کے لیے تھوڑا عمل وہ بہت زیادہ ترقیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم اگر دیکھیں تاریخ میں کہ بعض تابعین، بلکہ بہت سے تابعین وہ گزرے ہیں کہ جن کے اعمال اگر دیکھا جائے تو مجاہدات صحابہ کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے مجاہدات زیادہ ہیں، بہت محنت کیا کرتے تھے، خوب مجاہدے کیا کرتے تھے، لیکن وہ تعلق مع اللہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حاصل تھا، وہ تعلق ظاہر اس درجے کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت میں وہ قوت نہیں تھی جو صحابہ کی عبادت میں تھی، اس لیے کہ بہرحال تابعین تابعین ہیں، صحابہ صحابہ ہیں، اور یہ اتفاقی ہے کہ صحابہ کے مقام تک بعد کے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ بات یہی ہے کہ ہمیں بہرحال یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کم کر رہے ہیں یا زیادہ کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں، لغویات سے بچائیں، اور جس کام کے لیے اپنے آپ کو ہم نے فارغ کیا ہوا ہے اس کام میں لگیں اور کوشش کرتے رہیں۔ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کبھی کبھی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، دیکھو میں نے کیا، سب لوگ سو رہے اور میں پڑھ رہا ہوں، یہ بھی انسان کو ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کی فکر میں نہ پڑے، انشاءاللہ جب انسان یہاں اللہ کی خاطر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں یہاں پر، تو پھر انشاءاللہ اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ کہیں عجب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ یہ خود انسان کے لیے شیطان کا ایک دھوکہ ہوتا ہے۔ لوگ کہیں گے شیطان تو قید ہو چکے، ہاں چلو نفس کا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس انسان کو روکتا ہے کہ نہیں میں زیادہ کروں گا تو کہیں عجب میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ نہیں، ہمیں مسجد میں بھی ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی طور پر مختلف جگہوں پر لوگ عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی اس کونے میں، کوئی اس کونے میں، کوئی کہیں کہاں، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے کہ یعنی اگر لوگوں کے اپنی ترتیب میں زیادہ حرج نہ ہو تو مسجد میں بھی ہمیں پڑھنے کا تھوڑا نظام اور پڑھنے کا کچھ وقت رکھنا چاہیے، تاکہ اس میں ہوگا یہ کہ اچھا ایک کو دیکھ کر دوسرے بھی اور ماحول بنتا ہے اور پڑھنے میں اس کی وجہ سے ہمت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دعا میں لگے ہوتے ہیں، دیکھ کر دل لگتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، انسان خود بھی وہاں بیٹھ جائے اور دعا اپنے آپ کو دعا میں مصروف کر دے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر ماحول بنتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے۔ بہرحال انسان دو چیزیں، کوشش اور دعا، ان دو چیزوں کا انسان اہتمام کرتا رہے۔ آج زیادہ تفصیلات میں اس لیے نہیں جاتے کہ انشاءاللہ دعا کے متعلق احادیث وغیرہ ہیں، انشاءاللہ کل یا کسی وقت اس کا تذکرہ کر لیں گے۔ آج تو بس یہ مقصد تھا کہ یہ جو ہماری یہ دو بنیادی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، یہ دو ہتھیار ہیں ہمارے لیے، اور اس کو ہم اگر کام میں لے آئیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک سبق بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے اس مہینے میں بھی اور آئندہ زندگی میں بھی، انسان کبھی کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، بس ہمارے لیے دو چیزیں ہیں، ہمیں آگے کیا کرنا ہے، رک نہیں جانا، کسی کام میں رک نہیں جانا کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اب تو بس ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں۔ کوشش اور دعا ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے، کوشش کر سکتا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قید میں تھے، اور جمعہ کا جب دن ہوتا تھا تو اب جمعہ پڑھنے کیسے جائیں، شہر ہے، جمعہ ہو رہا ہے، جمعہ ان حضرات کو تو ایک ایک نفل کی جو اہمیت ہوا کرتی تھی، جمعہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن باہر جانے کی اجازت تھی نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ غسل کرتے، تیار ہوتے، جیسے جمعہ کی تیاری ہوتی ہے اس طرح، جو دروازہ تھا جیل کا وہاں تک جاتے، کہتے یا اللہ میرے اختیار میں اتنا تھا میں نے یہ کر لیا ہے۔ یہ ان حضرات کا کمال ہے، ورنہ انسان سوچتا نہیں بس ٹھیک ہے کیوں کریں،
نہیں، جتنا کر سکتے تھے اتنا تو کر لیا نا، کہ اچھا وہاں تک گئے، آگے فضیلت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا مقصد تو اللہ سے فضیلت حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اتنا کر لیتے تھے کہ دروازے تک چلے جاتے، یا اللہ میرے اختیار میں اتنا تھا میں نے یہ کر لیا، آگے اجر دینا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں اگر وہ بیٹھے رہتے تب بھی مل جاتا کہ عذر تھا، لیکن اس کوشش پر جو ان کو اجر ملا وہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ بہرحال ہم اپنی حد تک انسان جتنا ہو سکتا ہے انسان اسباب اختیار کر لے، کوشش کر لے، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے کہ یا اللہ یہ میری لائی ہوئی کوشش ہے، یہ ہماری کوشش ہے، چاہے کمزور ہی ہے، یا اللہ دینے والی ذات تیری ہے تو عطا فرما دے۔ اور دعا میں باقی چیزیں تو انشاءاللہ پھر تذکرہ کریں گے، دعا میں ایک چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ قبولیت کے کئی ایسی اسباب بیان کیے گئے ہیں جس سے دعا میں قبولیت آتی ہے، لیکن خاص طور پر دعا میں اس چیز کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ عام مؤمنین مؤمنات کے لیے ہم دعا کریں۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بھی عدد ہو، کہ 27 مرتبہ یا 25 مرتبہ تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ 25 یا 27 مرتبہ اس دعا کا انسان اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص بنا دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ کیوں؟ وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو امت اور تمام مؤمنین کی جو فکر اور خیال دیا تھا، اس خیال اور فکر کے ساتھ تمام مؤمنوں کی مغفرت کی ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ 25 یا 27 کا عدد ہم پورا کر لیں روزانہ، تو ہماری دعاؤں میں قبولیت پیدا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ مجھے پوری طرح بھی واقعہ ذہن میں نہیں ہے، لیکن اس کی ریکارڈنگ تھی انہی کی آواز میں۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شیخ کے بارے میں فرمایا، یہ جو دعا میں کلمات کہتے ہیں نا وہ بڑے مقبول کلمات ہیں۔ تو سب کو یہ خیال ہوا کہ اچھا وہ کیا دعا ہوگی، ہمیں تو یہ معلوم کرنا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ آج اب جہری دعا فرما دیں۔ سری دعا فرماتے تھے، جہری دعا نہیں فرماتے تھے شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ جہری دعا کے لیے کسی اور سے کہہ دیتے تھے، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا دوسرے حضرات کبھی ہو جاتے، عموماً حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے دعا کروایا کرتے تھے، رمضان میں وہ ہوا کرتے تھے وہاں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آج آپ جہری دعا فرما دیں۔ میں تو جہری دعا تو میں کرتا نہیں، لیکن پھر بہرحال چونکہ خواب دیکھنے والے کو اور دوسرے حضرات کو بھی یہ تو ذہن میں سوال تھا کہ وہ کون سے کلمات ہیں جو شیخ رحمۃ اللہ علیہ دعا میں فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پسندیدگی کا اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آخر خواب عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ، یہ شیخ سے یہ عرض کر دیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ کون سی دعا مانگتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کیا تھی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس وقت تک حضرت مولانا مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک یہ حدیث تو نظر سے نہیں گزری تھی، بعد میں پھر یہ حدیث ہم نے کتابوں میں پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو شخص روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ یہ تمام مؤمنین مؤمنات کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمانے لگتے ہیں، اس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ یہ اس کی بڑی فضیلت ہے، تو دعاؤں میں ہم اس چیز کا بھی اہتمام کریں۔ عام لوگوں کے لیے تو مانگتے ہی ہیں، لیکن اب اس فضیلت کا خیال رکھتے ہوئے اس عادت کو بھی انشاءاللہ 25 سے 27 کے عادت کا بھی اہتمام کر لیں۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص مؤمنین مؤمنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو جتنے مؤمنین اور جتنے مؤمنات ہیں تمام کے بقدر اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے انسان چند سیکنڈ میں کتنی بے شمار نیکیاں جمع کر سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کبھی انسان تھوڑا کر کے بہت کچھ کما لیتا ہے۔ تو یہ بعض چیزیں ہیں کہ انسان تھوڑا کر کے اپنے عمل میں بہت زیادہ قوت پیدا کر سکتا ہے، اور تھوڑے وقت کے اندر انسان زیادہ کما سکتا ہے۔ تو اس چیز کا بہرحال اب اس نیت کے استحضار کے ساتھ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کے یعنی ہمارے بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرمائے۔ مختلف مشکل حالات جو دنیا میں پیش آ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی کہ گناہوں کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کمی۔ تو مغفرت کی دعا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مصائب اور جو پریشانیاں ہیں اس میں بھی پھر کمی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔